میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس وانا عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو اور یہ شاہی فرمان کا اعلان فرما دو کہ بندوں میروں کو کہہ دو کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ مجھے بخشنا بھی آتا ہے، مجھے رحم کرنا بھی آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر تمہیں یہ بھی کہنا ہوگا کہ میرا عذاب بڑی دکھ کی مار ہے، بڑی دردناک سزا ہے۔ لوگوں کو میرا جلال بھی بتاؤ، میرا جمال بھی بتاؤ، یہ بھی کہو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور یہ بھی کہو کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ میرے غفور رحیم ہونے کا اعلان کرو، میرے بندوں کو بتاؤ۔ اللہ کریم نے اپنی 2 صفتاں دا ذکر کیتا ہے کہ میرے کل رحمت بھی ہے، میرے کل زحمت بھی ہے، میں رحیم بھی ہاں، غفور بھی ہاں، مگر کوئی ضد کرے اڑ جائے میری بغاوت اتے مقابلہ کرن اتے پوری زندگی لگا دے وے تے پھر میں اودے واسطے جہنم دی جیل تیار کیتی ہے۔ اللہ والیو، آج 19واں روزہ ہے اور مغفرت دا عشرہ ہے۔ اللہ کریم بڑے بڑے بندیاں نو معاف فرما رہے نے، گناہگاراں نو، تے دعا کرو کہ اللہ سانو بھی معاف فرما دے۔ حدیث پاک میں جایا کہ توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ جڑے بندے دنیا وچ اللہ کول بہت ساری معافی منگن گے، انہاں نوں قیامت والے دن بڑیاں خوشیاں ہون گیاں کہ میرے نامہ اعمال وچ معافیاں دا ذکر ہویا ہے۔ لیکن حضرت معافی وہ منگدا ہے جڑا ندامت، خجالت، شرمندگی اٹھاوے، اپنے کیتے ہوئے گناہاں اتے ندامت دے آنسو بہاوے، گوڈے رگڑ کے ہاتھ جوڑ کے تے آنسو بہا کے اپنے گناہاں دی معافی منگے جویں معافی منگن دا حق ہے۔ جیڑا بندہ گناہگار سمجھے گا اپنے آپ نو، وہ یقیناً معافی منگے گا۔ جیڑا اڑ جائے گا ان دے واسطے عذاب ہی عذاب ہے، دنیا وچ بھی اور آخرت وچ بھی۔ ہر بندے نو پتہ ہے کہ میں دنیا وچ کی کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا کہ بندہ صبح اٹھتا ہے تے شام تک، رات نو جدوں سوندا ہے تے 2 حالتوں خالی نہیں، موتے کو ہاں اور موبے کو ہاں، یا تا جہنم تو اپنے آپ نو آزاد کر کے سوندا ہے یا جہنم وچ گرفتار کر کے سوندا ہے، یا جہنمی ہوندا ہے یا جنتی ہوندا ہے۔ بڑی بڑی دعا کریا کر اج کل خاص کر کے کہ اللہ جدوں اسی سون لگیے تے اسی جنتی بن کے سویے۔
معافی منگیا تو روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 دفعہ اللہ کو معافی منگ دے. اور یاد رہے کہ جنیاں مصیبتاں اس جہان وچ نے وہ اس گلوں نے کہ گناہ کر کے بندہ معافی نہیں منگدا. آج ساڈے اُتے جڑیاں مصیبتاں دے دور نے وہ صرف اس واسطے نے کہ اسی گناہ کرسی گناہ نہیں. سچ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تواڈے وچ یہودیت پیدا ہو جائے گی اگر یہودیاں دے وچ کسے بندے نے اپنی ماں نال بدکاری کیتی سی تے میری امت وچ بھی ایسے بد نصیب پیدا ہون گے جڑے اپنی ماواں نال بدکاری کرن. میں جدی ممبر تے کھڑا اے ممبر اصل وچ مدینے والے محمد دی ہے. میں انشاءاللہ العزیز کوشش کراں گا خدا دی توفیق نہ کیونکہ اس کو بغیر تو میں بول ہی نہیں سکتا. تسے دل لگا کے سننا ہے کہ امت محمدیہ وچ یہودیت پیدا ہو جائے گی. حضور نے خطرہ محسوس فرمایا اور اتنا محسوس کیتا کہ حزون نال بن نال جویں جُتی دا ایک تلا دوجے تلے دے برابر ہے. تسی بھی جتھے قدم یہودی رکھے گا تسی بھی رکھو. مولوی صاحب اگر یہودی سود کھاندا ہے مسلمان بھی سود کھاندا ہے. اگر یہودی بدکاری کرتا ہے شراب پیندا ہے جوا کھیلتا ہے اور ایسی خرید و فروخت کرتا ہے جڑی اسلام دے خلاف ہے, مسلمان بھی ہو بہو وہی کم کرتا ہے جو یہودی کرتا ہے. یہودیت ساڈے ملک وچ اتنی زیادہ ہے کہ بیان تو باہر. یہودی نے سانو کیا ہے کہ تسی انڈیا کولو چیزاں خریدیا کرو. اسی کہنے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں تسے اپنے دشمن نو اکھاں وکھاؤ, اکھاں وچ اکھاں پا کے گل کرو اور جہاد دا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. کیونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا جدوں تسی خرید و فروخت وچ تے دکانداری وچ تے حال جوتن وچ زمین بیجنے چ لگ جاؤ گے تے جہاد چھڑ جاؤ گے پھر دشمن تواڈے اوتے مسلط ہو جائے. دشمن اسے واسطے مسلط ہے حتیٰ کہ سانو رمضان دا بھی خیال نہیں. اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ تسی ممبر دے قریب ہو جاؤ. اسی سب صحابہ ممبر دے قریب ہو گئے. راوی حدیث دا کعب بن عجرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درجے ہوتے پہلے سیڑھی ہوتے چڑھے. 3 سیڑھیاں ہوندیاں نے ممبر دیاں. پہلی سیڑھی تے چڑھے تے کیا آمین, دوسری تے بھی آمین تے تیسری سیڑھی تے بھی کیا آمین. صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ کیڑی گل تے تسی آمین کہندے ہو؟ فرمایا تانوں نظر نہیں آندا تے مینوں نظر آندا میرے کول جبریل کھڑے نے. او کی کہندے نے؟ او کہندے نے کہ باعدہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہو فقلت آمین. انہیں گل کہی ہے کہ جڑا بندہ رمضان شریف دا مہینہ پاوے تے پھر رمضان گزرن دے باوجود بھی ان دے گناہ معاف نہ ہوئے ہون, اس بندے دا ستیہ ناس ہو جائے, تباہ و برباد ہو جائے. اے جبریل نے کہا تے میں کہا جبریل جی میں تو کہنا ہے میں بھی اوہی کہنا. رمضان دا مہینہ گزر گیا لیکن حل چل نہ مچی, گناہ معاف نہ ہوئے. اوویں گناہ اسی طرح رہ گئے. نامہ اعمال جویں رمضان شریف دے چند چڑھن تو پہلے سن ہن بھی وہی حال. اللہ دوسرا وہ بندہ کہ فائدہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک قلت آمین.
جبریل نے بھی کہا کہ جس شخص کے پاس تہاڈا تذکرہ ہوئے ذکر ہوئے تے تہاڈے اوتے درود نہ پڑھے وہ بھی اندا بھی ستیہ ناس ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے. جبریل نے اے بد دعا کیتی ہے. میں محمد نے آمین صلی اللہ علیہ وسلم. بعد من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ. جدوں میں تیسری سیڑھی تے چڑھیا تے جبریل نے کہا کہ جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نو بڑھاپے دے عالم وچ پاوے دونوں یا کسے ایک پھر انہاں دی خدمت کر کر کے وفاداری دے دم بھر بھر کے جوتے پالش کر کر کے قریب ہو کے وفاداری دا دم بھر کے تے پھر جنت وچ نہیں پہنچدا دوزخ وچ ہی پھر بھی جاندا ہے خدمت ہی نہیں کردا. تے میں جس ویلے جبرائیل نے ایک گل کہی کہ ایسے بندے دا ستیہ ناس ہو جائے کہ ماں باپ موجود نے یا ایک موجود خدمت کر کے جنت ہی نہیں بنا دا تے جبریل نے کیا ایسے بندے دا ستیہ ناس. میں کیا آمین اے جبرائیل جی میں تو کہنا ہوئے میں کہنا. کوئی گل تہاڈی سمجھ چاہیے. سمجھ وچ اے بات آئی کہ تین چیزاں دسیاں کہ رمضان آ گیا ہے معافی نہیں منگدا. رمضان دا مہینہ گزر رہا ہے خیال ہی نہیں آتا میں پچھلے کیتے گناہاں دی معافی منگ. وہی چال حضرت جویں پہلے داڑھی منادا سی ہن بھی داڑھی منادا ہے. ذرا انقلاب نہیں. جویں پہلے فلم ویکھدا سی ٹی وی وی سی آر ڈش انٹینے ویکھدا سی ہن بھی وہی حال ہے. ذرا پر جنبش نہیں آدی حرکت ہی کوئی نہیں. دل تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں انہاں گلاں تو توبہ کر. اور میری گل یاد رکھنا جدوں بھی شکست بندے نوں ہوندی تے گناہاں دی وجہ نال. پکی گل یاد رکھی دنیا چ بھی تے آخرت. قرآن کریم نے خود دسیا ہے ایک بھائی فوت ہون لگا اندے 5 پتر سن. باپ فوت ہو گیا. 5 بیٹیاں نے صلاح کیتی کہ ساڈا باپ بڑا بے وقوف تے احمق سی کہ ساری عمر ایک باغ ہی بنا کے رکھیا. صدقے خیرات بڑے کردا سی مسکیناں نو دیندا سی. پتہ نہیں ساڈا باپ کڈا بدھو تے بے وقوف سی. کدی عقل مند ہوندا صدقے خیرات نہ کردا وہی جڑا دینا سی کسے نو خورے کنے باغ بن جاندے. 5 باغ تا بندے اوندے مرن دے بعد سانو ایک ایک باغ تا آ جاندا. اے ساڈا باپ بڑا بے وقوف سی تے اسی ہن اے کام کرنے ہیں کہ اج ساڈے باغ دا پھل بالکل پک چکے ہیں. اسی رات نو توڑ کے لے آواں گے کسے مسکین نو اساں پھل بھی کھانا ہی نہیں. آسمان والے نے کیا تسی مسکین نو پھل بھی کھانا نہیں میں تانوں باغ بھی کھانا نہیں. تہاڈیاں اکھاں ویکھن گیاں کہ 100 ہو گیا تے بس. قرآن تو بیان کر لو بیان کرتا ہے کہ جس ویلے 5 بھائی نکلے اپنے گھر وچوں مسکیناں دی گلی چ جا رہے نے کہندے نے ہولی گل کرو کہ مسکیناں نو پتہ نہ لگ جائے تے ساڈے نال ہی نہ ٹر پین. لیکن اللہ کہندے نے راتوں رات ہی گندی نیت لے کے وہ ستے سن تے اسی راتوں رات ہی اس باغ نو سوات. نیت پلید ہو گئی. پلید نیت لے کے 5 بھائی ستے. انہوں نے کیا سی مسکین نو کھانا دینا ہی نہیں پھل بھی کھانا ہی نہیں. اللہ نے کیا اگر تہاڈے باغ وچ مسکین نے کھانا نہیں اوندا کوئی حق نہیں غریب دا تے پھر تسی یاد رکھو اساں تہاڈے باغ نو تہاڈیاں اکھاں دے سامنے ایسا سوا کران گے کہ تانوں باغ دا ہی نہیں پتہ لگے گا کہ ذرا باغ کتنا. علی صاحب قرآن سچ بیان کرتا ہے کہ جدوں انہاں نو رستے دا پتہ ہی نہ لگیا پھر کہندے نے کہ ایہو ساڈا باغ ہے جڑا اگ نہ لگ کے تے بسم ہو گیا تباہ برباد ہو گیا ہے. مفسرین نے لکھیا کہ 5 بھراواں نے ہاتھ چک کے دعا کیتی کہ ساڈی غلطی ہو گئی سانو معاف کر دے.
آسمان والے نے کیا ہن تسی ہاتھ منہ تے بھی نہیں کرو گے ملو گے تے اسی پہلے انہوں باغ بنا دیواں گندی نیت نے انہوں نے پھڑ کے اس گندی نیت نے باغ نو سواہ کر دیتا اندے بعد جدو سچی توبہ کی تھی خدا نے اسی طرح باغ کھڑا تینوں پھر پتہ لگتا ہے کہ نہیں کہ جدوں تو گندی نیت کریں گا تیرے مال وچ زوال آئے گا اور جدوں تو صحیح نیت والا ہو جائے گا اس ویلے تو سمجھی پھر ہرا بھرا باغ ہو جائے گا اللہ سچ فرمایا پانی پت دے میدان وچ بابر ہمایوں نے شکست کھاتی بڑی بڑی ساری شکست مسلمانوں نے ہوئی مولوی صاحب شکست کھا کے واپس آیا تے بیٹھا بیٹھے سوچن لگ پیا کہ مسلمانوں نے شکست نہیں ہونی چاہیے کوئی گناہ کر بیٹھے وہ گناہ یاد کردا کردا آیا کہندا اور تا کوئی ایڈی گل معلوم نہیں ہوندی میں تے شراب پینا انہیں شراب دے جننے مٹکے سن سارے توڑ دیتے پہلے تے پھر توبہ کر لی کہ جب تک جیوے گا بابر ہمایوں شراب نہیں پیوے گا بابر ہمایوں نے رہندی کھیندی فوج پھر دوبارہ میدان وچ لیا کے تے حملہ بھرپور کیتا اس فوج اتے کفار دی فوج اتے اللہ نے وہ دی توبہ دی برکت نال شکست نو فتح چ بدل دتی مسلمان میں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جدوں تو سچی توبہ کر لیں گا اے عورت جڑا تسلط کر رہی سب تو پہلے اس عورت نو زوال آئے گا ساڈے کولوں لتھ جائے گی اور انشاءاللہ العظیم پھر انڈیا ہوئے امریکہ ہوئے کوئی ہوئے انشاءاللہ اسی پھر مقابلہ کران گے اسی انہوں تے کامیاب ہوئے اسی اپنی تاریخ نو بھول نہیں سکتے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان اتے 17 حملے کیتے اور ہر حملے چ اللہ پاک نے محمود غزنوی نو کامیاب فرمایا آج پرتھوی میزائل لگا کے سانو ڈراندا ہندو دھوتی بننے والا اور تلک لگانے والا تے سر وچ بوٹی رکھنے والا اور بتاں دی پوجا کرنے والا اور سانو ڈراندا ہندو ڈراندا سکھ ڈراندا تواڈے وچ جدوں غیرت ہیگی سی جاؤ پوچھو روم دے بادشاہ نے بندے بھیجے مدینے وچ تے پتہ کرو کہ ساڈی لکھاں فوج ہے تے سسی شکست کھا رہے ہیں تے مسلمان ساڈے تے غلبہ حاصل کر رہے ہیں گل کی مولانا روم دے جاسوس مدینے آئے انہوں نے سروے کیتا پوری ریسرچ کی تحقیق کی تو پتہ لگ گیا انہوں نے جا کے رپورٹ دیتی کہ مسلمان ایسے نے کہ سویرے نمازاں پڑھتے نے ذکر الہی کرتے نے گھوڑے تے چڑھ کے تے پھر وہ جہاد کرتے نے لیکن رات نو مسلیاں تے بہ کے رب نال گلاں کرتے نے بدکاری نہیں کرتے تے نشہ نہیں کرتے اس واسطے وہ کامیاب نے اور ساڈی فوج سویرے شراب پیندی ہے رات نو بدکاری کر دیے اس واسطے اسی مغلوب ہو رہے ہیں تے مسلمان غالب ہو رہے ہیں جدوں تسی نشہ نہیں نہ کرتے ہوندے صاحب ہن تاں ہمارے ساتھ چنگے بھرے جوان شادیاں دے قابل نہیں رہ گئے بڈھے ہو گئے نے قبل از وقت ہو گئے نے خم ہو گئی انہاں دی باڈی اور انج معلوم ہوندا ہے جویں قبرستان جو کڈ کے تے باہر اسی لاش لے اے حال کیتا نشے نے جوانیاں برباد کر دیتیاں پتہ نہیں کی کیتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس جدو کیس آیا کہ یتیمہ دی کچھ رہ گئی جی شراب باپ مر گئے فراست مٹکے شراب دے موجود نے یا رسول اللہ کی کرنا چاہیے ہے آپ فرما دے رہے ایک سر دنوں تسی مٹکے توڑ دیو ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ دے حبیب جی اسی ٹھنڈے ملک وچ ہونے ہیں اور اتھے جب تک شراب نہ پیوی اسی کام کار نہیں کر سکتے اگر اجازت ہوئے تو تھوڑی جی شراب پی لیا گئی آپ نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام بہتی پین نال اگر نشہ پیدا ہوتا ہے تے تھوڑی پین نال نشہ نہیں پیدا ہوتا تھوڑا پینا بھی حرام
اللہ نے حرام کر دیتا, اللہ دے نبی نے حرام کر دیتا نشہ, لیکن پاکستان میں کتنی دنیا نشئی ہے جنہ دی تعداد لکھاں تو زیادہ ہو جائے. تسی پھر کہندے ہو ساڈے تے خدا دی رحمت برسے, رحمت کیویں؟ قرآن نے بیان کیتا ہے کہ جڑا بندہ بھی پھر معافی مانگ لے گا نا جی, اپنے گناہاں دا اعتراف کر لے گا, خدا ان دی دنیا بھی بہتر کرے گا تے آخرت بھی بہتر کرے گا. تہاڈی دکان نہیں نہ چلدی, تسی پریشان ہو. قرآن جواب دیندا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. میرے پاک نبی میریاں گلاں بھی پاک تے سچیاں تے پکیاں نے. جس گھر وچ, جس دفتر وچ, جس کونسل وچ, جس تھانے وچ, جس گلی وچ, جس بازار وچ, جس مارکیٹ وچ, جس دفتر وچ آواز آوے گی کہ اللہ مینوں معاف کر دے, اللہ کہندے نے مینوں اپنی ذات دی قسم جڑا معافیاں منگدا ہوے اسی اپنے عذاب اوتھے نازل کر دے ہی نہیں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ سانو استغفار کرنے والا بنا. قرآن کہندا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. ترجمہ دھیان نال سنو. مغفرت دا حق ہے, تسی اپنے رب کو معافی منگو. او غفار ہے, بخشن ہار ہے. آسمان تو موسلادھار بارش برساوے گا. جے تواڈے گھر کھان پینوں کچھ نہیں, تواڈی گڈی چلدی نہیں, تواڈی دکان تے گاہک آندا نہیں, تساں مشیناں لکھاں روپیاں دیاں لیاندیاں نے کم کردیاں ہی نہیں, اللہ کہندے نے تسی میرے کول معافیاں منگنیاں شروع کر دیو, میں تہاڈیاں مشیناں سدھیاں کر دیاں. میں گاہکاں نوں خود کہاں گا کہ فلانے بندے کول سودا لو, پاویں او مہنگا بھی ویچدا تے نال دی دکان تے سستا وکدا ہے, لیکن تو میرے کول معافی بھی منگے گا. میرے کول جدوں معافی منگے گا تیرے مہنگے سودے بھی میں فروخت کر کے وکھاواں. یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. بیٹیاں دا تو منہ نہیں ویکھیا, روز کہنا مولا مینوں کی ہو گیا, مینوں بیٹے نصیب فرما دے. میں لڑکیاں ہی ویکھنا, لڑکیاں دا منہ کوئی نہیں. اللہ کہندے نے تو معافیاں منگ, تیری دکان میں چلاواں گا. جے تو معافیاں منگے گا تے تیری چولی وچ بیٹے بھی بٹھاواں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تانوں باغاں دے مالک بناوے گا, نہراں دے مالک بناوے گا. مالکم لا ترجون للہ وقارا. تانوں کی ہو گیا کہ اللہ دی عزت دا تسی پاس نہیں کرتے. وقد خلقکم اطوارا. انہیں دا تانوں بڑے بڑے حساباں نال بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, تانوں رب دی قدر کرنی نہیں آندی. اللہ کہندے نے بما قدر اللہ کا قدر ان اللہ لکبیر. انہاں نے
اللہ دی قدر ہی نہیں جانی جویں قدر جانن دا حق۔ اللہ سانو اپنی قدر کرنے والا ساڈے اندر خدا دا روب ہوئے، ڈر ہوئے، جلال ہوئے، اللہ ایسا ڈر ہوئے، ایسا جلال ہوئے جیہو جا پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر خدا دا ڈر۔ ذرا دل لگا کے اکھاں کھولو، توجہ فرما لو، این ممکن ہے کہ کوئی آج گل ایسی بھی نکلے جڑی دل دیاں تہاں وچ تے گہرائیاں وچ اتر کے سانو سارے نو جنت پہنچا دے۔ جبریل علیہ السلام آئے، مولی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی چ بیٹھے سن تے ایک دھماکہ، دھماکے تسی سنتے ہی رہندے کی کردے نے دھماکے، لیکن یہ ہور دھماکہ سی۔ جبریل جی میں حاضر، یہ دھماکہ کتے ہوئے؟ کہتے ہیں آج تو 70 سال پہلے میں جہنم دے کنارے ہوتے ایک پتھر سٹیا سی تے 70 سال دے بعد آج گہرائی آئیے جندہ دھماکہ مدینے دی مسجد نبی وچ ہوئے۔ گلاں سچیاں سن کے جا۔ جبریل کہنے لگے والذی بعثک بالحق، میں نو قسم ہے اس ذات دی اے میرے محمد جن نے تانو حق نال بھیجا ہے، لو انا قدرا سقب ابراتن فتح من جہنم لمات من فی الارض کلہم جمیعا من حرہ۔ اگر ایک سوئی دے سوراخ لے برابر جہنم دے وچوں رستہ کھول دیتا جائے تو جننے زمین تے لوگ موجود نے سب دے سب جہنم دی گرمی نال مر۔ کوئی سمجھ آ رہی جی؟ اکھاں تو کھولو۔ والذی بعثک بالحق، مینوں اس ذات دی قسم ہے میرے محمد جن نے تانوں حق دے نال بھیجا ہے، لو ان خازنا من خزنات جہنم برز الى اہل الدنیا لمات من فی الارض کلہم من قبح وجہی ومن نتن ریحہ۔ اگر جہنم دے 19 فرشتیاں وچوں کوئی ایک فرشتہ، کنے فرشتے موجود جہنم دی آگ وچ 19 جنہاں سزاواں دینیاں نے آدم دے تیاں پتران، 19 فرشتے، انہاں وچوں اگر ایک فرشتہ ایس دنیا دے وچ زہر ہو جاوے، ایس دنیا وچ آ جاوے، مجاہدہ آباد وچ آ کے گلی وچ ڈگ پوے، ڈگے گا مجاہدہ آباد وچ، لیکن ایتھے آ کے اتنی بدبو اندے کلو پیدا ہوئے گی اور اتنا بدصورت ہوئے گا کہ ان دی صورت بد ویکھ کے تے ان دی بدبو دیکھ کے تے سارے بندے ہی مر جائیں۔ اللہ محفوظ فرما۔ والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات دی یا رسول اللہ جنہیں تنو حق دے کے بھیجا ہے، لو ان حلقہ من ہلاک سلسلہ اہل النار التی نعت اللہ فی کتاب وضعت علی جبال الدنیا لرفضت وما تقورت حتی ینتہی الى جی جہنم دیاں زنجیراں وچوں اگر کسے پہاڑ دے اتے رکھ دیتا جائے تو پہاڑ تھلے تھلے اتنا جاوے کہ 7ویں زمین تے ہی پہنچ جائے۔ گلاں سچیاں، گلاں پکیاں، اگلی گل بھی سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ 3 گلاں سنیا جبرائیل علیہ السلام کولوں تے حضور فرماندے نے حسبی یا جبرائیل لا ینصدع قلبی، ہن اگاں واز نہ کری نہیں تا محمد نے دنیا تے لبنا ہی نہیں، میرا دل پھٹ جائے گا، فاموت، میں دنیا تو رخصت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل نو دیکھا، وہ یبکی تے رو رہا سی، تو عرض کی آپ نے فرمایا تبکی یا جبرائیلو، اے جبرائیل تو رونا ہے؟ انہا پاک تے ٹاپ دا فرشتہ، سارے نبیاں دا خادم تو، سارے فرشتیاں دا سردار تے تو کیوں رونا ہے؟ تو دا اللہ دے کول رہنا ہے، تیرا دا مقام بڑا اچھا۔
کہندا جی میں کیوں نہ رواں، میرا حق بنتا ہے کہ میں رواں، اس واسطے کہ پتہ نہیں کہ اللہ دے علم وچ میں کی ہاں، کیونکہ اس واسطے کہنا کہ ابلیس بھی تے آخر بڑا نیک ہوندا سی اور کنے سال تک انہیں اللہ اللہ کیتی سی، لیکن آخیر انہیں لعنت دا توق پا لیا خدا دی نافرمانی کر کے، تے مینوں کی پتہ میرا انجام کیسا ہوئے گا، مینوں کوئی پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رونا شروع کیتا تے جبرائیل نے بھی، سارے جگہ دا پیر بھی روندا ہے تے سارے فرشتیاں دا سردار محمد یہ کہندا ہے کہ قد امناکما انتا سے یا ہو جاؤ، میں تانوں ایک گل کہنا کہ تسی جب تک جیو گے تسی کدی بھی میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جبرائیل اپنے مقام تے چلے گئے، رسول اللہ اپنے حجرے میں چلے گئے، سارے جگہ دا پیر روندا ہے اللہ دے عذاباں نوں سامنے رکھ کے، سانو کدی جنبش ہی نہیں، سانو کدی دھیان ہی نہیں آیا بھی اسی کی کر رہے ہیں۔ اللہ دوسری بات انہیں کہی کہ جس آدمی دے سامنے تہاڈا تذکرہ ہوئے تہاڈے اوتے درود نہ پڑے اور پھر ان دا ستیہ ناس ہی ہو جاوے۔ حدیث پاک وچ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ایت نازل ہوئی نا جی، اے ایمان والو اللہ درود پڑھدا ہے اور فرشتے درود پڑھدے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے اے ایمان والو تسی بھی درود پڑھو تے سلام پڑھو۔ اللہ دا درود کیے، اللہ اپنے نبی اوتے رحمت بھیجدا ہے۔ فرشتیاں دا درود کیے، فرشتے نبی واسطے رحمت دی دعا کر۔ اور جدوں ایت نازل ہوئی تے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ جی سانو کوئی درود پھر دسو، رب کہندا ہے کہ سلام دے نال نال درود، سلام دا تے سانو پتہ لگ گیا السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، لیکن رب کہندا درود بھی پڑھو۔ تسی یقین جانو روایت صحیح مسلم وچ آیا کہ آپ نے او درود دسیا ابراہیمی جڑا سی نماز دے وچ پڑھنے جنوں نہ پڑھیے تے نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ میں جلال الافہام میں ایک حدیث ویکھی کہ جڑا بندہ درود شریف لکھ کے اپنے گھر وچ رکھ دے گا، جب تک وہ درود لکھا ہے پیار رہے گا 70,000 فرشتہ ان دے حق وچ دعا کرتا رہے۔ درود دا بڑا ثواب، مگر جعلی درود بناوٹی درود نہیں چاہیے۔ جڑے درود لنڈے ہون ناقص ہون جڑے سرکار دو عالم نے نہ فرمائے ہون او نہیں کہنے۔ جس چیز اتے جس درود اتے نبی دی مہر نہیں لگے گی رب او درود قبول نہیں کرے گا۔ اس واسطے درود ہزاری تے لکھی تے ہزاری تے درود ماہی تے درود تاج اے بندیاں نے اپنے کولو بنائے ہوئے نے۔ میں ممبر رسول تے صحیح عرض کر رہا ہوں کیونکہ ممبر میرے واسطے امانت ہے تے دعا کریا کرو کہ جدوں انسان کھڑا ہوئے اس جگہ اتے اللہ انہوں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے درود دساں کنی شانہ والا ہے، کیسی پیاری بات یاد آئی۔ حضرت ابی بن کعب آ گئے دل لگا کے رضی اللہ عنہ، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات دن دے وچ ایک ٹائم مقرر کیتا ہے، میں اون دے وچ تواڈے تے بہت درود پڑھنا، تے تسی دسو کہاں جدوں میں دعا منگا اس ویلے درود کنا کو پڑھیا کراں تے دعا کنی کو منگیا کراں؟ آپ فرما دے نے تو دس تیرا کی خیال ہے؟ کہ جی میرا خیال ہے بھی میں کرنا کہ اگر میں 1 گھنٹہ دعا کرنا نا جی تو اندر میں 15 منٹ چوتھا حصہ درود پڑھا کراں گا تے 45 منٹ تک میں دعا کراں۔ فرمایا تیری دعا تو بہت زیادہ ہو گئی۔ اکھے جی پھر نصف کر لینے، نصف میری دعا تے نصف تاڑے تے درود۔ فرمایا تھوڑا کم، کہندا جی 2/3 کر لینے، 2/3 درود تے 1/3 حصہ دعا۔ فرمایا بھی تھوڑا ہے۔ کہندا اللہ دے نبی جی ہن میں تواڈے سامنے وعدہ کرنا جب تک میں جیواں گا اسرائیل میرے پاس نہیں آئے گا، میں ہن
کی تانوں دساں میں رات ہوے دن ہوے سفر ہوے حضر ہوے خلوت ہوے جلوت ہوے میں دعا منگنی ہی نہیں میں دعا دی جگہ تے درود ہی پڑھتا رہا آپ فرما دینے جا درود اگر پڑھدا رہے گا تے تیرے بگڑے حالات اللہ درست کردا جاوے گا تے عفو دی قلم پکڑ کے تیرے گناہوں تے لکیراں پھیردا جاوے اے درود دی برکت اکثر پڑھیا کرو کثرت نال درود شریف پڑھیا کرو کیونکہ اللہ کہنے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اور اس دے فرشتے اپنے پاک نبی درود بھیج دینے اے ایمان والے تسی بھی درود بھیجو تے تسی بھی سلام اللہ مگر اضافہ نہ کرنا ایک بندہ آیا جامع ترمذی دی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی فرمایا دعا یاد ہوگی جی ہوگی یاد حوالہ میرے ذمے جی میں نے یاد ہوگی آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں تینوں سکھائی ہوئی دعا تیرے کل سنا سنائی انہیں اللہ دے نبی نے دعا وچ کیا سی علی نبی کا انہیں پڑھ کے سنایا علی رسول کا آپ نے فرمایا میں تو تینوں نبی کا پڑھایا سی تے تو رسول کا پڑھنا کہندا جی تسی رسول نہیں ہو اللہ دے اندے وچ کی فرق پہ جائے گا نبی بھی تسی تے رسول بھی تسی میں تینوں رسول کہنا تسا مینوں نبی پڑھایا فرمایا کلمہ تو میرا پڑھایا جو میں پڑھاواں تو پڑھیا کر تے جو تو پڑھاویں مینوں نہ پڑھایا کر اور میں آج کھل کے کل کہن لگا جے اگر کوئی آدمی اپنے آپ ہی اللہ نو پتہ کرنا چاہے اللہ دی معلومات دا کہ اللہ کون ہے اللہ نو کیویں ملنا ہے تے اللہ کہندے نے ایویں بھج نس نہ کر اگر مینوں ملنا ہوئے تے پہلے محمد الرسول دی جھولی وچ بیٹھ جو او رستہ تجویز کرو اون تے چل کے دکھا پھر میں ملاں گا اگر تو اپنے آپ ہی آ جائے گا تیری کوئی ساڈے دربارے قیمت نہیں ہوے گی اس واسطے کہ پہلے تینوں پاک رسولہ دی جھولی وچ بہنا پے مولوی صاحب تسی پاک رسولہ نو کی سمجھدے ہو حضرت صاحب میرے پیغمبر نے بات کہی کہ سجے ہاتھ نال کھانا کھا تو کھبے نال ہی کھائی جا رہے ہیں وہ کہن لگا جی تے تواڈے رب نے پھر کھبا پیدا کیوں کیتا ہے انہوں کہنا سی نہ بنا دا جے کھبے نال کھانا منع سی فرمایا کھبا دے نال شیطان کھاندا ہے تواڈے وچ بھی کئی بندے ایسے ہون گے جدوں مہمان بنن یا تواڈے آندے ہون گے کھبے ہاتھ نال پکڑی پیپسی دی بوتل 7 اپ دی بوتل تے کھبے ہاتھ نال پینی شروع کر دی کھبے ہاتھ نال شیطان پیندا پھر تھوڑی جی ماشاءاللہ سی بچا بھی دینے کہ اے ساڈا تبرک کے تسی سارے گھر والے استعمال ہو جاؤ سیدھے ہی جنت پہنچ جاؤ سبحان اللہ اور مولوی صاحب تو ساری مکات چھڈ جڑا تھلے ایک گھٹ رکھے ہی سرکار فرما دے نے تو وہ بھی پیلا پتہ نہیں وہ کیڑا گھٹے جندے پیتے تیرے وجود وچ برکت پیدا تینوں کی پتا میں اس نبی دی گل سنا رہا تانوں کہ ایک آیا آنے والا وہ کہن لگا جی مینوں بڑی بھوک لگی جے تے مینوں کھانا کھلا دو آپ فرما دے تو تو میرے نال ہی کھا لا کل بھئی میرے نال کھا کہندے جی تسی گل کی کہیے آپ نے فرمایا تینوں کیا بھی میرے نال کھا کے میں تا کوڑی بندہ میرے کول سارے مدینے دے لوگ نفرت کرتے ہیں تو تسی میرے نال کیویں کھاؤ گے فرمایا بس ایک باللہ تم میرے نال کھا اللہ تے اعتماد کر تیری بیماری مینوں کو نہیں لگے گی انشاءاللہ ہو سکتا ہے آج صورت ہی ایسی بنے کہ تو میرے نال کھاویں تے تینوں علاج کرن دی ضرورت ہی نہ ہوئے روٹی کھان دے نال تیریاں بیماریاں اللہ دور فرما کول مئی وسک باللہ میرے نال رل کے کھانا کھا تے اللہ تے اعتماد کر تیری بیماری مینوں کچھ نہیں کہے گی اور تساں دا گھر وچ پتراں تیاں دے وکھرے وکھرے برتن رکھے ہوئے نے کہ اسی جناب تہاڈے نال کھانا ہی نہیں کدھرے پتر دی بیماری مینوں نہ لگ جا
انج کہنا ہے پتر واسطے مکان بھی بھیج دیاں میں تینوں امریکہ بھی پہنچاواں گا اگر تیرا علاج اتنے بھی ہوئے گا تا لیکن وہ تو رل کے کھانا نہیں بیماریاں دی بیماری مینو نہ لگی تسی کدی دیکھا ہوئے گا ڈرائیور جا رہا ہے بڑے بڑے سرمایہ دار لے کے ہوٹل پہنچ گئے وہ بیچارہ باہر گھنٹے بھر بھوکا رہندا ہے وہ اندر نہیں جا سکتا اپنے مالک دے نال رل کے کھانا نہیں کھا سکتا مگر میرے محمد نے کوڑی نال رل کے کھا کے آن والی نسلوں کو دسیا کہ کسے دے نال کھان تو اعراض نہ کرنا کیونکہ میری سنت میں کوڑے نال کھادا ہے تسی تندرستاں نال بھی نہیں کھا سکدا او مسلمان تو کتھے چلا گیا تینوں پتہ ہی نہیں محمد چیز کی صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے کوئی کہندا ہے محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے کسی پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی اللہ ساڈے دلاں وچ اپنی اطاعت اپنے پیغمبر دی اطاعت نصیب فرما تسی یقین جانو ابن ماجہ دی روایت ہے وہ کہنے لگا جی میرا کھبا ہاتھ نہیں اٹھدا سجا ہاتھ نہیں اٹھدا میں تو کھبے نال ہی کھانا ہے تسی جنہ مرضی بات کرو میرا سجا ہاتھ اٹھ ہی نہیں سکتا آپ نے فرمایا جا جویں تو کہنا ہے اللہ کرے اسی طرح ہی ہوئے حضرت صاحب ابن ماجہ جا کے پڑھ کے ویکھ لا انہیں بڑی کوشش کی تھی بعد بھی میرا سجا ہاتھ اٹھے لیکن ہاتھ بزبانے حال کہندا سی بدبختہ تینوں پتہ نہیں کہنے والا کون محمد نے جدو کیا کہ ہاتھ نہیں اٹھے گا انشاءاللہ والذین نہیں اٹھنا تو میری سنت کو منہ موڑے مولوی صاحب سنتا کو منہ نہ موڑیا کرو سنت سنت ہی اگر تہاڈیاں لباں وڈیاں نے تے تسی چھوٹیاں کرا لو داڑیاں منا دیو تے داڑیاں بڑھا لو اجے رمضان دا تہاڈے اوتے اثر ہی نہیں ہویا اجے بھی نائیاں نو کہندے ہو کہ اس نہ رکھ مینوں ایک سیکا راوی نے دسیا مولوی صاحب تانوں کی دسی اج کل کی حال ہے کہندے نے ساڈے علاقے دے اندر ایک عورت نے اپنے گھر نائی بلایا کہ میرا بیٹا جوانی چڑھیا ہے تے وال نویں نویں آئے نے جوانی دے تے تو اپنے اس طرح والے نو مون کے وکھا دے تے اسی دے بدلے تینوں سونے دا اسنا بنا کے دے لا مسلمان تے تینوں پتہ نہیں دو بندے آئے اللہ دے حبیب نو پکڑن واسطے گرفتار کرنے واسطے آپ نے فرمایا تسی کون ہوندے ہو آخر جی ساڈے بادشاہ نے حکم دیتا ہے تانوں پکڑ کے لے آئیے فرمایا تسی مچھا کیوں قطرہ منا دیو قطرہ بدائیاں یا داڑیاں کیوں منا دیو کہتے ہیں جی ساڈا جڑا بادشاہ ہے نا جی او چونکہ لبا بہتیاں رکھدا ہے تے داڑھی منا دے اسی اوندا طریقہ اختیار کرنے ہیں فرمایا تہاڈے بادشاہ نے اے کیا تے میرے بادشاہ نے مینوں اے کیا کہ اے نبی داڑھی بڑھا کے آویں تے اپنی لبا کٹا کے ہن تہاڈا کی خیال ہے تسی تہاڈا کی خیال ہے بولو تسی کی چاہندے ہو اللہ بندے ہو اکو ڈیزائن بنا لو اگر محمد پیارا ہے تو محمد کی شکل بنا لو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اجازت دے کہ حسان بن ثابت نے کھل کے کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے جہان نو اللہ نے اپنی مرضی نال بنایا لیکن جدو تہاڈے بنان دی واری آئی تے مینوں تے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب نے تانوں پوچھ کے بنایا تہاڈا چہرہ ہی ایسا ہے کہ چہرے کدی جھوٹ بولے نہیں جا سکتا جنہیں تانوں ویکھیا کدی دل ہی نہیں کرتا کسی ہور نو ویکھن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا شخص بھی میرے اتے درود پڑے گا خدا اندے اتے 10 بار رحمت نازل فرمائے گا اسی درود دے منکر نہیں درود ساڈے نال ساڈا ایمان ہے جس دعا دے پہلے تے پیچھے درود نہ پڑھیے رب کہندا زمین آسمان دے درمیان لٹکی رہے گی اساں اوتا آن دینا ہی نہیں کیونکہ کہ پیچھے درود ہی نہیں پڑھیا درود پڑھو جم پڑھو رج کے پڑھو لا کے پڑھو دعاؤں ہی نہ منگو صرف درود ہی پڑھتے رہو جاؤ تہاڈے اوتے اللہ دی رحمت برسے سی کہندے درود ہی پڑھ ہاں درود تاج نہیں پڑھتے لکھی نہیں پڑھتے ہزارے نہیں پڑھتے 250 پارے نہیں پڑھتے اور آد نامے رکھ کے مولوی صاحب آد نامے رکھ کے قبر وچ بس جی گل بن جائے تو آد نامے دی گل کرنا آدن ایک حدیث سنائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام سی
اوندا نام سی مدام دل لگا کے یہود تو رہلن لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حبیب دی اونٹنی دے اتے پالان سی او غلام مدم نامی اتار کے تھلے رکھ رہا سی اس اصابہو سہمن آئرون ایک آیا تیر مولی صاحب میرے دھیان کرو دل لگا کے ایک تیر آیا جن دے چلان والے دا کوئی پتہ نہیں غلام نو ایسا لگیا پیوست ہویا کہ ہمیشہ دی نیند سو گیا لوگاں نے کیا ہنی اللہ الجنہ اے جنت میں سدھا ہی جاوے گا اے نبی دا غلام آپ نے فرمایا جنت جس واسطے جائے گا کہ میرا غلام ہے تانوں نظر نہیں آتا مینوں نظر آتا ہے میری آنکھاں ویکھ رہی نے کہ جیڑا کمبل انے غنیمت دے مال وچوں غازیہ دے مال مشترکے وچوں پہلے ہی تقسیم تو پہلے ہی چوری کر لیا ہے انہوں آگ لگی ہوئی ہے تے او آگ ان دے اتے برس رہی ہے اور انہوں کھا رہی ہے انہوں جلا رہی ہے میری آنکھاں ویکھ رہی ہیں تو تہاڈی آنکھاں ویکھ رہی ہیں اوے ہوے نبی دا غلام تے سڑدا ہوے اور نبی نو اللہ آ وکھاندا ہوے اے نبی اگر تیرا غلام بھی خیانت کرے گا میں انہوں بھی جہنم میں سٹا رب دا قانون ہے مولی صاحب اگر نبی یہ کہے کہ کل آنا تو اصحاب کاف دساں گے خدا نے کیا ہے نبی تو انشاءاللہ نہیں کہیں میں 17 دن تک وہی نازل ہی نہیں کرا اللہ اللہ ہے محمد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہون دے اعتبار نال اوندا کوئی شریک نہیں محمد الرسول اپنی رسالت نبوت کسی دا کوئی شریک نہیں دل لگا کے تیسری بات انہوں نے کہی کہ جیڑا آدمی اپنے ماں باپ نو پاوے بڑھا یا ایک نو پاوے تے پھر خدمت نہ کرے مولی صاحب تینوں کی دساں کہ خدمت کرن نال کی کچھ لبدا ولی کو دعا کرا کے تے تو ایویں بولنا جائیں کہ بس ہن ولی دی دعا میرے واسطے کافی پاویں ماں باپ تیرے تے ناراض ہویا ہوئے اج نہ کر ماں باپ نو راضی رکھنا تیرے واسطے فرض اس تو بڑی گل تینوں کی سناواں کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن ایک عورت آئی جناب نے اپنی کمبلی اتار کے تے زمین اتے بچھا دیتی اپنے ہتھاں نال تے عورت اتے بیٹھ گئی پھر چلی گئی صحابہ نے پوچھا اللہ دے حبیب یہ کتنی خوش قسمت عورت ہے جن دے واسطے تسی اپنی چادر بچھا رہے آپ فرما دینے یہ تکی خوش قسمت ہے خوش قسمت میں جنہوں اللہ نے توفیق دیتی کہ اپنی رضائی ماں دی خدمت کرے اے دائی حلیمہ ہے حلیمہ سادیہ ہے ان دے واسطے میں کمبل بچھایا ہے سبحان اللہ نبی واسطے لوگ بستر بچھا دینے نبی دی لوگ جتے اٹھا دینے نبی نو لوگ وضو کرا دینے لیکن نبی خود اپنے ہتھاں دے نال زمین اتے چادر بچھا دا کہ میری رضائی ماں دے اتے بیٹھ جاوے تے پھر بھی کہنے رہا جی میں تیرا حق ادا نکلے حضرت جی قرآن کی کہندہ ہے اللہ قرآن کہندہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تاڑے رب نے ایک فیصلہ کیتا ہے حکم کیتا ہے کہ تسی اس تو سوا کسے دی پوجا نہ کرو عبادت نہ کرو اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا دل لگا کے سن لو میرا ایمان قرآن نو دل لگا کے سنو گے تے بہار آ جائے گی خزامہ ساری ختم ہو جان اللہ اگر تیرا ماں باپ بڑھاپے وچ ایک گئیاں تو میں نے سفید ریش ہو گئے نے بڑھے ہو گئے نے کمر جھک گئی ہے میدا ہضم نہیں کردا دند نکل گئے نے بڑھے ہو گئے نے دو میں یا ایک اور تیری زندگی وچ اللہ کہندے نے انہاں نو اوف وی نہ کمی
اوں نہ کری اے نہ کبھی تہاڈی عقل خراب ہوگی تانوں تا گل کرن دا ول ہی نہیں آ اوے اپنے ماں باپ دی عقل نہ پنی عقل اتے اعتراض نہ کری چپ کر جاویں کوئی گل ایسی نکل بھی جاوے تے تو دا ایکشن نہ لویں انتقام نہ لویں اپنے ماں پیو دیاں غلطیاں نہ کڈی ولا تنہرہما یاد رکھی تو جوان ہو گیا ہے تو ڈی سی لگیا ہوئے صدر ہوئے وزیر ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے کاروبار ہوئے ساہوکار ہوئے سرمایہ دار ہوئے جہازاں دا تے بلڈنگاں تے درختاں دا بھی مالک ہو جاویں لیکن ماں باپ نو کدی جھڑکنا نہیں ہوے گا تیری جھڑک دے نال او ساری رات روندے رہن گے تے بد دعا کرن گے تو سیدھے ہی جہنم جاویں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا او جوان تو کتنا بی اے ہوئے ایم اے ہوئے تینوں سارے جہان دے علوم تے فنونہ دے ہوئے تو بڑیاں بڑیاں یونیورسٹیاں میں جا کے بڑے بڑے ڈپلومے بھی حاصل کیتے ہوئے لیکن ماں باپ نال جدوں گل کریں تے ادب نال کرے ادب نال تیری بیوی تینوں کہندی ہے میں تو تیری ماں نو روٹی نہیں دینی کیوں نہیں دینی بس میرے پتر نو کھلا دی نہیں کھڈا دی نہیں چک دی ہی نہیں اٹھا دی نہیں پیار کر دی نہیں اللہ دی بندی ہے آپاں جو کوئی نوکریانی رکھنی ہے تے چلو اس میری ماں نو اپنی نوکریانی تے ملازمہ ہی سمجھ تے روٹی ضرور دیا کرو بدبختہ تیری زبان چ کیڑے نہ پے گئے اور تیری زبان شورا نہ پے گئیاں تو اپنی ماں باپ اپنی ماں نو ملازمہ کہنا نوکریانی کہنا بیوی دے سامنے سن لو جن نے اپنی بیوی نو اپنے ماں باپ نال ترجیح دیتی قیامت والے دن خدا نو رحمتی نظر نال نہیں ویکھدی بنائی پھر دیو بیوی نو سر دا تاج ماں باپ تہاڈے روندے رہندے نے پھر وہ آ کے بیچارے کہندے نے کہ ساڈے پتراں واسطے دعا کرو بیچارے بیویاں مگر لگ کے سانو بہت کچھ کہندے اللہ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے جناب بازو اللہ نے تیری طاقت پریے اے مار کٹائی واسطے نہیں کہ ماں باپ نو مک مارے کسن مارے کونسے مارے تے ڈراویں تے آکے جی ہون بولے تے تیرا داندی توڑ دے خبردار جی روٹی کھانی تے آرام نال کھایا کر میری بیوی دیاں غلطیاں نہ کڈا کر ساس آ گئی سورا آ گیا چنگا بڑا بولن لگ پہ جی ماں آ گئی تے باپ آ گیا اندر بولنا ہی نہیں سبحان اللہ بڑے تو فیصلے کیتے ہوئے نے اور میں نے اجازت دیو میں گل کماں میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ کسے گناہ ہوتے نہ جلدی عذاب نہیں آدھا جنہ ماں باپ دی نافرمانی سے چھتی عذاب آ اللہ بارش آ رہی ہے اگے کے ہو جاؤ جگہ دیو سب دوستانو اللہ کریم تاڑے ہوتے رحم ایک گل آکھو کہ اے میرے رب انہاں دو تے رحم فرما دے جی میں انہاں نے میں نو بچپنے میں جب پالیا سی تے پوسیا سی اللہ انہوں تے تو بھی رحم فرما دے اگلی گل سن لو تے گل ختم کریے ربکم عالم بما فی نفوسکم تاڑے رب نو خوب پتہ ہے کہ تاڑے اندر ماں باپ دی قدر ہے بھی یا نہیں تسی اتو امی جی کہ ابا جی کر دیو کہ اتو کر دیو کہ وچوں کر دیو مہمان آ گئے پھر ابا جی تے امی جی بس جان دی دیرے پھر وہی رسے تے وہی ان تکونو صالحین جے تاڑے اندر صحیح نے تے تاڑیاں اللہ پچھلیاں غلطیاں بھی معاف کر دے اللہ کریم تانوں اور مینوں صحیح معنی دے وچ اپنے دین دی سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ ساڈے سب تے راضی ہو کے دکھائے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس
میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس